پر نکل آئے، میرے خیال سے چونٹی کے پر نکل آئے. بابا نے بلند آئے دنوار
یہ الفاظ بدل کے یہ کہا جائے کہ یہ جو تمام عبادتیں ہم کر رہے ہیں یہ کس مقصد کے تحت، اس کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ آیا ثواب کے لیے عبادت کی جا رہی ہے؟ جو بھی عبادتیں ہیں اگر ہم اس کو ثواب کے لیے کر رہے ہیں تو کیا مقصد عبادت ثواب ہے؟ کیا مقصد عبادت جنت میں داخل ہونا ہے؟ کیا مقصد عبادت یہ ہے کہ جہنم سے بچا جائے یا اور کچھ ہے؟ بیان کیا گیا مقصد عبادت نہ ثواب کا حاصل کرنا ہے، مقصد عبادت نہ جنت میں داخل ہونا ہے، مقصد عبادت نہ جہنم سے بچنا ہے، پھر ہے کیا؟ ارشاد خدا ہوا کہ مقصد عبادت صرف میری قربت ہے، مقصد عبادت اللہ سے قریب ہونے کا نام ہے۔ پھر اللہ نے یہ ثواب کیوں رکھا، یہ جنت جیسی نعمت کیوں رکھی، یہ جہنم کا خوف کیوں رکھا؟ یہ اس لیے رکھا تاکہ انسان اس کے ذریعے سے خدا سے قریب ہو جائے۔ یہ اس لیے رکھا تاکہ انسان ان تمام چیزوں کے ذریعے سے خدا سے قریب ہو جائے۔ یعنی مطلب اور نتیجہ یہ نکلا کہ مقصد عبادت نہ ثواب ہے، نہ جنت ہے، نہ جہنم ہے، پھر ہے کیا؟ یہ ساری چیزیں اللہ نے کیوں رکھی ہیں؟ یہ ایک ذریعہ ہے اللہ سے قریب ہونے کا۔ یہ چیزیں آپ کی خدمت میں کل پیش کی گئی تھی ثواب کا بہرحال اس ادا خانے کی آج دوسری مجلس کی فرش ادا حسب دستور اس سال بھی بچھایا گیا کہ اسی زمین پر ایک گھر ہے جس گھر کو بیت خدا ہے۔ اسی زمین پر ایک گھر ہے جس گھر کو بیت خدا کہا جاتا ہے، جس کو خانہ کعبہ کہا جاتا ہے۔ یہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی کس نے؟ خانہ کعبہ کو بنایا کس نے؟ خانہ کعبہ کو دو نبیوں نے مل کے بنایا۔ خانہ کعبہ کو دو نبیوں نے مل کے بنایا، ایک جناب ابراہیم اور ان کے فرزند جناب اسماعیل۔ یہ دو نبیوں نے مل کے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، خانہ کعبہ بنا۔ جب خانہ کعبہ بن رہا تھا جب خانہ کعبہ بن چکا تو اللہ نے کہا اے ابراہیم، اے میرے خلیل، اب آواز دو لوگوں کو تاکہ لوگ اس کا طواف کرنے آئے، تاکہ لوگ اس کا طواف کرنے آئے۔ اب آپ انصاف سے بتائیے اس زمانے میں کہ جب مسلمانوں اور یا خدا پرستی نہایت کم درجے پر تھی، خدا پرستی بہت کم تھی، کہ جناب ابراہیم کے دور کا بادشاہ نمرود نام، اس دور کا بادشاہ جس کا نام نمرود ہے، وہ یہ اپنے کو کہلوا رہا ہے کہ میں سب سے بڑا خدا ہوں۔ جتنے بھی اس وقت زمین پہ بشر ہیں سب سے یہ کہلوا رہا ہے کہو میں سب سے بڑا خدا ہوں۔ جیسا کہ کل کی مجلس میں کہا کہ 4 افراد ایسے گزرے ہیں جن میں سے 3 نے یہ کہا کہ ہمیں خدا کہو۔ ان 3 میں سے ایک کا نام نمرود ہے، بقیہ 2 فرعون اور شداد۔ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ لوگوں کو اپنے پاس بلاتے تھے اور کہلواتے تھے کہ کہو کہ میں تم سب کا خدا ہوں، اگر نہیں کہو گے تو قتل کر دوں گا۔ لیکن علی وہ ماہر ذات ہے
کہ جو یہ کہتی تھی کہ اگر مجھے خدا کہو گے تو میں قتل کر دوں گا. تو یہ نمرود ہے. اس دور میں جب اس نے یہ اعلان عام کرنا شروع کر دیا کہ مجھے خدا مانو، مجھے خدا مانو، مجھے خدا کہو، تو اللہ کا بندہ، ایک اللہ کا نبی جس کا نام ابراہیم ہے، اس نمرود تک یہ بات پہنچی کہ ایک ایسا شخص ہے اس وقت کہ جو میری خدائی کو قبول نہیں کرتا ہے، جو میری خدائی کو قبول نہیں کرتا ہے. اپنے آدمیوں کو بھیج کر جناب ابراہیم کو دربار میں بلایا. عراق میں آج بھی وہ جگہ موجود ہے. جناب ابراہیم آئے اور بات ہونے لگی. جناب ابراہیم سے وہ نمرود کہتا ہے کہ تم کیا چاہتے ہو؟ جناب ابراہیم نے کہا کہ تو اپنے آپ کو خدا کہلواتا ہے. ہاں میں خدا ہوں. کہا میرا خدا یہ ہے. جناب ابراہیم نے کہا میرا خدا یہ ہے کہ جو لوگوں کو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. نمرود نے کہا کہ اس میں کیا بڑی بات ہے؟ نمرود نے کہا اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اس نے دو لوگوں کو بلایا، دو قیدی کو، ایک کو آزاد کر دیا اور ایک کی گردن اڑا دی. کہا دیکھو ایک کو میں نے زندگی دی اور دوسرے کو میں نے موت دے دی. جناب ابراہیم نے کہا میرا خدا وہ ہے کہ جو مشرق سے سورج نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کر دیتا ہے. اگر تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو مغرب سے سورج نکال اور مشرق میں غروب کر دے. بس یہ سننا تھا کہ وہ خاموش ہو گیا. اس نے کہا کہ ایک لکڑی اکٹھا کی جائے تاکہ اس میں نبی خدا کو جلایا جائے. اب ایک منو لکڑی اکٹھا کی گئی. جب لکڑی اور ساری چیزیں اکٹھا ہو گئی اس میں آگ لگائی. اب یہاں رک کر کہ جناب ابراہیم نے کیا کہا تھا کہ مشرق سے میرا خدا سورج نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کر دیتا ہے. اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال اور مشرق میں غروب کر دے. تاریخ میں تو اور کچھ نہ ملا لیکن ایک ایسا واقعہ ضرور ملا کہ علی ہے اور رسول ہے. رسول علی کے زانوں پر ہے. نماز کا وقت گزرتا ہے یہاں تک کہ نماز کا وقت گزر جاتا ہے. جب علی کو رسول خدا دیکھتے ہیں کہتے ہیں یا علی کیا ایسا ممکن ہے کہ سورج کو تم اشارہ کرو اور سورج طلوع ہو جائے؟ مولا کائنات نے کبھی دعویٰ یہ نہ کیا تھا کہ میں یہ اختیار رکھتا ہوں، لیکن جب اشارہ کیا تم ڈوبا ہوا سورج مغرب سے طلوع ہوا. یہ جب یہ اشارہ کیا ایک صلوات پڑھ ڈوبا ہوا سورج. تو علی کا اختیار یہ تھا کہ ڈوبے ہوئے سورج کو اشارہ کرتے اور سورج پلٹ آئے. لیکن کبھی علی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے خدا. اور ہم واقعی اپنی سماجی زندگی میں اگر دیکھیں ایک بہت سخت مرحلہ ہوتا ہے کہ جب انسان کے پاس کوئی عہدہ کوئی منصب آتا ہے اور اس کا وہ صحیح استعمال کر لے جائے کہ بہت بڑا ہنر ہے. صحیح استعمال کر لے جائے. امام نے اس چیز سے نہایت سختی سے منع کیا. امام صادق علیہ السلام اور یعنی جسے کہا جائے کہ منصب کی چاہت اس کے اندر نہیں ہوتی. ہر آدمی چاہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی منصب مل جائے، کوئی نہ کوئی عہدہ مل جائے.
لیکن امام نے منصب کی چاہت رکھنے سے منع کیا. ٹھیک ہے آپ اس لائق ہیں, آپ کو عہدہ مل گیا, آپ کے پاس وہ عہدہ ہے, لیکن اس کا صحیح استعمال کر لے جانا یہ بہت بڑا ہنر ہے. کیوں امام نے منع کیا؟ اس وجہ سے منع کیا ہے کہ جب انسان کے پاس وہ منصب آتا ہے, وہ عہدہ آتا ہے, تو جو انسان کی حیثیت ہوتی ہے وہ بھول جاتا ہے. اس لیے کہ مولا کائنات نے جو بلاغہ میں ارشاد فرمایا, آپ فرماتے ہیں مال ابن آدم والفقر اول النطفہ وآخر الجیفہ ولا یرزق نفسه ولا يدفع هدفه. کیا فرمایا امام کہتے ہیں کہ ابن آدم کس بات پہ اکڑتا ہے, کس بات پہ فخر و مباحات کرتا ہے کہ جس کی ابتدا ایک نطفہ ہے اور جس کی انتہا ایک مردار ہے. اس دو چیز کے درمیان انسان کی زندگی ہے. اور کہنا جیسی شخصیت فرمانی کہ کس بات پہ وہ کرتا ہے, کس بات پہ فخر و مباحات کرتا ہے, جس کی ابتدا ایک نطفہ ہے اور جس کی انتہا ایک مردار ہے. ظاہر سی بات ہے اس کے بدن سے روح نکال لی جائے, وہ کس کام کا ہے؟ کسی کام کا نہیں. پھر امام فرماتے ہیں کہ وہ ایسا مجبور ہے کہ اپنے آپ کو رزق بھی نہیں دے سکتا, اور ایسا مجبور ہے کہ اگر موت آ جائے تو اس کو ٹال نہیں سکتا. یہ ہے حضرت انسان. لیکن ایک ایسی ذات ہے اسی زمین کے اوپر کہ ملک الموت دروازے پہ کھڑا ہے اور زہرا سے اجازت طلب کر رہا ہے. یہ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم آپ کا عہدہ ایک ہے اور اہل رسول کا عہدہ الگ ہے, کہ اگر ان کے دروازے پر ملک الموت بھی آتا ہے تو اجازت طلب کرتا ہے. لیکن ہمارے لیے امام نے کہا کہ جس کی ابتدا ایک نطفہ ہے اور جس کی انتہا ایک مردار ہے. اسی لیے قرآن کی آیت بھی جب ہمارے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو کیا پڑھتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کا مطلب کیا ہوا؟ انا للہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں, و انا الیہ راجعون. صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہم کو اسی کی بارگاہ میں پلٹ کر جانا ہے. اب آپ انصاف سے بتائیے کہ جب ہم خدا کے لیے ہیں تو یہ جو لفظ ہے انا للہ ہے, یعنی ہم یہ اپنے کو سیرنڈر کر رہے ہیں. اس کا مطلب خدا کے سامنے کہ خدایا ہم تیرے لیے ہیں. تو جب ہم تیرے لیے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا پورا وجود اب خدا کے لیے ہوا, ہمارا پورا پیکر جو ہے وہ خدا کے لیے ہے, ہمارا پورا وجود پوری زندگی خدا کے لیے ہے. اب یہ ہاتھ ہمارا ہے یا خدا کا؟ یہ ہاتھ دراصل اللہ نے ہم کو دیا, لیکن ہے کس کے لیے؟ خدا کے لیے. یعنی یہ کہا جائے یہ پوری زندگی جو ہے یہ امانت خدا ہے, اور ایک امین انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب اس کے پاس کوئی چیز آتی ہے تو اس کا خیال رکھتا ہے, اس میں خیانت نہیں کرتا, اس میں خیانت نہیں کرتا. خیانت ہوتی کیسے ہے؟ مان لیجیے یہ ہاتھ کسی مظلوم کی حمایت کے بجائے ظالم کے ساتھ اٹھ جائے, یہ ہاتھ کی خیانت ہوئی. یہ پیر کسی ظالم کے ساتھ چلنے کے لیے آمادہ ہو جائے, یہ پیر کی خیانت ہوئی. یہ زبان کسی ظالم کے ساتھ بولنا شروع کر دے تو یہ زبان کی خیانت ہوئی. امانت کیا ہے؟ امانت یہ ہے کہ اگر یہ ہاتھ ہمارا ہے تو خدا کے لیے ہونا چاہیے, یعنی کسی مظلوم کی حمایت میں اٹھے, اور چاہے وہ مظلوم اس دنیا کا ہو یا آخرت کا ہو, چاہے وہ مظلوم چاہے حسین جیسی ذات ہو یا حضرت انسان. اس لیے کہ ہمارا پورا وجود اللہ کے لیے, ہم اس بات کو قبول کر رہے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ ہم اللہ کے لیے ہیں. اب ہم اللہ کہتے رہ جائیں زمین ہماری ہے, گھر ہمارا ہے, ساری چیزیں ہماری, اللہ نے ہم کو دیا ہے,
تو دینے کا مطلب اور مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ پوری طرح سے وہ ہمارا ہو گیا، نہیں. آپ واقعاً ہر فیملی میں، ہر خاندان میں اللہ نے کسی ایک ایسے کو صاحب حیثیت بنایا ہے. ہر خاندان آپ نگاہ اٹھاتے، شاید ہی کوئی ایسا خاندان ہو جس میں کوئی ایک یا دو افراد صاحب حیثیت نہ ہو. آپ نگاہ اٹھا کے دیکھیں، آپ دیکھیے، تجربہ کریے کہ ہر خاندان میں، ہر فیملی میں اللہ نے کسی ایک یا دو کو صاحب حیثیت بنایا ہے. یہ کیوں؟ وہ سب کو اس نے نہیں بنایا، لیکن دو کو بنایا. کیوں؟ ان کو اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ اپنے گھر کی دیکھ ریکھ کریں. گھر میں کون ایسا ضرورت مند ہے، اس کی ضرورت کو پورا کریں. نہ یہ کہ ہم اپنے نام و نمود کے لیے باہر جا کر تو خرچ کریں، لیکن ہمارے ہی گھر میں ایک ضرورت مند موجود ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم یہ بات کہہ رہے ہیں، قائل ہو رہے ہیں کہ انا للہ، کہ ہم اللہ کے لیے ہیں، تو ہماری اب ساری چیزیں اس کے لیے ہو. واقعاً انسان اپنے آپ کو راہ خدا میں وقف کر کے دیکھے. راہ خدا میں انسان کو اپنے آپ کو دینا یہ بہت بڑا اور سخت مرحلہ نہیں ہے. میرا وقت تقریباً ختم ہو، سخت مرحلہ نہیں ہے. سب سے اچھا بزنس انسان خدا کے ساتھ کر سکتا ہے، اور سب سے سستا، سب سے آرام، جس میں کچھ بھی اس کو لگانا نہیں ہے، خرچ نہیں کرنا. سب سے اچھی تجارت کو خدا کے ساتھ کر سکتا ہے. صرف وہ نیت کرے. ایسا تبرک پڑتا ہے، پانی پلایا جا رہا ہے، آپ مجلس اعظم میں آ کے بیٹھے ہیں، آپ یہاں سے جائیے گا، سینہ زنی ہوگی، نوحہ پڑھیے گا، گریہ ہوگا. صرف ایک کام کرنا ہے کہ خدایا یہ جو ہم مجلس اعظم میں آ رہے ہیں صرف تیری قربت کے لیے، بس یہ ہم کو اقرار کرنا ہے. خدا سے خدایا یہ جو ہم تبرک بانٹ رہے ہیں صرف تیری قربت کے لیے. خدایا یہ جو ہم پانی پلا رہے ہیں صرف تیری قربت کے لیے. خدایا یہ جو ہم سینہ زنی کر رہے ہیں صرف تیری قربت کے لیے. اب انصاف سے بتائیے، اس سے اچھی تجارت اور اس سے سستی تجارت ہو سکتی ہے یا نہیں؟ نہیں ہو سکتی. لہذا ہم جب بھی فرش ادا پہ آئیں تو ہم واقعی ایک انسان کی فطرت ہے، جب انسان خرچ کرتا ہے تو چاہتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں. تو دو ہی صورت ہے، یا وہ خدا سے تعریف لے لے یا وہ انسان سے تعریف لے لے. تعریف تو ہوگی اس کی، ایسا نہیں تعریف نہیں ہوگی. اب یہ انسان کو طے کرنا ہے کہ کس سے اس کو تعریف لینی ہے، خدا سے کہ جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، یا حضرت انسان سے کہ جو چند لمحات سکون اس کو ملے گا بعد میں پتا. جب انسان اپنے کو خدا کے حوالے کرتا ہے تو خدا اس کو اور بخشتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے کو خدا کے حوالے کو کرے. آج دوسری محرم ہو گئی، جلدی جلدی آہستہ آہستہ جو 10 دن ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. ختم ہو جانے کے بعد ہم محاسبہ کریں اپنا کہ ہم نے ان 10 دنوں میں، یا یہ 2 دن دوسرا دن ہو گیا، اس 2 دنوں میں ہم نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا. ہم کو محاسبہ کر رہے ہیں. رسول خدا کی حدیث ہے کہ جو انسان اپنا محاسبہ نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں. ایک دکاندار جب اپنی دکان بند کرنے لگتا ہے تو شام میں حساب و کتاب کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کتنا پروفٹ ہوا ہے، کتنا نقصان ہوا ہے. رسول خدا کسی بات پر اشارہ کریں کہ انسان اپنا محاسبہ کرے. لہذا جب ہم واقعاً یہ 2 محرم ایک عظیم تاریخ ہے. آج کی تاریخ امام حسین علیہ السلام کربلا وارث ہوتے ہیں. کون حسین؟ جو علی کا لال ہے. کون حسین؟ جو زہرا کا لفظ جگر ہے. واقعہ سارے خیمے نصب کر دیے
خیموں کو لگا دیا۔ جناب عباس، اکبر، قاسم، سید سجاد، تمام لوگوں کو امام نے بلایا، عباس تم بھی آؤ، اکبر تم بھی آؤ، قاسم تم بھی آؤ، اور محمد تم بھی آؤ، تمہارے خیمے یہاں لگیں گے، اکبر تمہارا خیمہ یہاں لگے گا، بہن زینب کا خیمہ یہاں لگے گا، ام کلثوم کا خیمہ یہاں لگے گا، اے عباس تمہارا خیمہ سب سے آگے لگے گا، تم ہمارے لشکر کے علمبردار ہو۔ اور واقعہ سارے خیمے 2 محرم کو لگا دیے۔ آج کی تاریخ مخصوص کی جاتی ہے اطلاع مسلم سے، کون یہ بچے ہیں جو مسلم کے بیٹے ہیں، جس کا نام ابراہیم ہے، ایک کا نام محمد ہے، یہ دونوں بچے ہیں جو نہایت کم سن ہیں۔ اور واقعہ ایک کے بعد ایک خیمے لگا دیے گئے، سارے خیمے لگا دیے گئے، ایک خیمے میں زینب و کلثوم ہے، ایک خیمے میں بقیہ بیویاں ہیں، دوسرے خیمے میں سید سجاد ہیں، کسی خیمے میں اکبر ہے، کسی میں اور محمد ہے، کسی میں قاسم ہے۔ اور واقعہ یہ وہ تاریخ ہے 2 محرم کہ آل رسول کا گھرانہ بھرا ہوا تھا، سارے خیمے میں کسی میں مرد تھے، کسی میں بچے تھے، کسی میں عورتیں تھیں۔ اور یہ آہستہ آہستہ تاریخ گزرے گی، دھیرے دھیرے تاریخ گزرے گی، ایک دن 10 محرم آئے گی۔ اور عزیزو سب کے سب ہیں، سب ایک ساتھ اکٹھا ہے، سب ایک ساتھ ہے، جانور ایک طرف باندھ دیے گئے ہیں، تمام لوگوں کو ایک طرف رکھ دیا گیا ہے، ساری چیزیں ایک طرف اکٹھا کر دی گئی ہے۔ انتظار اس بات کا ہے، انتظار اس بات کا ہے کہ زینب اپنے خیمے میں چلی جائے، لیکن کیا معلوم تھا یہی زینب ہوگی جو اسی خیمے کی راکھ پہ عاشور کے۔ اور آج کی تاریخ 2 محرم کی تاریخ ہے، جناب مسلم ہے جن کی شہادت ہو چکی، اور یہ خبر امام حسین علیہ السلام تک پہنچی ہے۔ جب خبر امام حسین علیہ السلام تک پہنچی ہے، امام نے مسلم کی بیٹی کو اپنے پاس بلایا، مسلم کی بچی کو اپنے پاس بلایا، اور بلانے کے بعد اپنے سینے سے لگایا، سینے سے لگانے کے بعد سر پہ دست شفقت پھیری، بچی تھی سمجھ گئی، کہتی ہے اے امو جان یہ جو دست شفقت پھیرنے کا انداز ہے، ایسا لگتا ہے کہ میں یتیم ہو گئی، میرا بابا مارا گیا۔ حسین نے بچی کو سینے سے لگایا، میں کہوں گا اے آقا حسین یہ مسلم کی بچی ہے، 10 محرم کو آپ کی بیٹی سکینہ جو سینے سے نہ لگائے بلکہ کوئی تازیانے کوئی کمان
दुलारे, जब गिर गए कूफे में मुस्लिम के दुलारे, जब गिर गए कूफे में मुस्लिम के दुलारे, परदेश में तन्हा थे तकदीर के मारे, जब गिर गए कूफे में मुस्लिम के दुलारे, परदेश में तन्हा थे तकदीर के मारे, जब गिर गए कूफे में मुस्लिम के दुलारे, परदेश में तन्हा थे तकदीर के मारे, जब गिर गए कूफे में मुस्लिम के दुलारे, परदेश में तन्हा थे तकदीर के मारे। दोनों बच्चों का वहाँ कोई मददगार न था, सिर्फ तन्हाई किया वरना गम पार न था। वो भटकते रहे दर दर, कोई दिलदार न था, कोई दोनों की मदद करने को तैयार न था। थक करके जो गिरता था कभी छोटा बरादर, चलता था बड़ा भाई उसे गोद में लेकर, जब गिर गए कूफे में मुस्लिम के दुलारे, परदेश में तन्हा थे तकदीर के मारे। छोटे भाई ने बड़े भाई से रोकर पूछा, भैया इतना तो बता दो कि कहाँ है बाबा, हम मुसाफिर हैं यहाँ कोई नहीं है अपना, हमको परदेश में अब कौन सहारा देगा। हर सिंध अंधेरा है कहाँ जाएगा भाई, लगता है हमें बाबा न मिल पाएंगे भाई, जब गिर गए कूफे में मुस्लिम के दुलारे, परदेश में तन्हा थे तकदीर के मारे। एक कनीज़ाई सुबह उसको था पानी भरना, उसने मासूम को पानी में जो देखा चेहरा, दोनों बच्चों से ये घबरा के उसी दम पूछा, कौन हो आए कहाँ से वो बता दो इतना। दोनों ने कहा जख्म बहुत आए हैं बीवी, हम लोग मदीने से यहाँ आए हैं बीवी, जब गिर गए कूफे में मुस्लिम के दुलारे, परदेश में तन्हा थे तकदीर के मारे। नाम यसरब का सुना जब तो तड़पी एक बार, लेके बच्चों को चली घर की तरफ वो दीदार, अपनी मलकान से बताने लगी सब हाल, मोमिना ने ये कहा रो रो कर एक बार, आका के दुलारो मेरे मेहमान हो दोनों, मुतमईन हो गई इस वक्त के पार हो दोनों, जब गिर गए कूफे में मुस्लिम के दुलारे, परदेश में तन्हा थे तकदीर